اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑھنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے لوگ۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف کا 9واں رکوع جو کہ آیت نمبر 152 سے لے کر 157 تک ہے، 9واں رکوع، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا۔ قبل اس کے کہ ان آیات کی مزید توضیح کی جائے، یہ بات ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ وہ
کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہے؟ ان آیات میں جن کا ہم نے ترجمہ سنا اس میں ایک بچھڑے کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دراصل سورہ اعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کا جو رویہ ان کے ساتھ تھا اس کا ذکر ہے، اور یہ لگ بھگ اس سے پہلے 50 آیتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جہاں ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ نے اس اللہ کی دعوت ان لوگوں کے سامنے پیش کی، تو ان لوگوں نے اس کا کس طرح سے انکار کیا، کس طرح سے ہٹ دھرمی کی، اور اس کے بعد بہت ہی مختصر انداز میں ہم لوگ اس واقعے کو پورا جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں دکھائیں، پھر اس کے بعد تمام ملک سے جادوگروں کو بلایا گیا، اور اس کے بعد ہم وہ بھی واقعہ جانتے ہیں کہ جادوگروں کے بعد ساتھ ایک مقابلہ ہوا۔ ان سب تفصیل کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل پڑے، اور مصر سے نکلنے کے بعد پھر وہ ایک ایسے خطے میں پہنچ گئے جہاں پر بھی وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر طلب کیا، اور یہ طلبی صرف اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی جائے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس بات کی تنبیہ کی کہ میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پہنچے، وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور یہ وہی وزٹ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی، اور اس میں اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہ ظاہر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں عطا کی جس پہ بنی اسرائیل کے لیے شریعت اور ہدایت لکھی ہوئی تھی، لیکن اس دوران ان کی قوم میں کچھ شرپسند عناصر نے، کچھ نادانوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی پرستش کرنے لگے، اس بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہوئے، ان کے ہاتھوں میں وہ تختیاں تھیں جن پر وہ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوئے۔ تختیاں تو انہوں نے ایک طرف رکھ دیں، اور اس کے بعد اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، اور نہایت غصے کی حالت پہ تو انہوں نے ان سے معذرت کی، اور یہ کہا کہ یہ لوگ ہم پر اتنے غالب آ گئے تھے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ لوگ قتل کر سکتے تھے۔ اس کے بعد سے ان آیات کا تسلسل وہاں سے جڑتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی وہ بچھڑا بنا لیا تھا ان کے اوپر اللہ کا غضب اور اس دنیا میں بھی ذلت مقدر کر دی گئی۔ اور دنیا میں کس طرح سے ان کی ذلت و رسوائی ہوئی، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 84 میں وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل 12 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان 12 قبیلے میں سب کو جمع کیا اور ان میں ہی سے کہا کہ ان 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے، ان کے قبیلے کے لوگ خود ان لوگوں کا سر قلم کریں۔ تو سب سے پہلی ذلت و رسوائی اس دنیا میں تو یہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر آخرت میں بھی ان کے لیے، اور ہوا یہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ کذالک نجزی المفترین، اور ہم اسی طرح سے جھوٹ گڑھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔
جھوٹ کیا گڑھا تھا انہوں نے؟ شرک بذات خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی جگہ جس نے اس پوری کائنات اور تمام انسانوں کو بنایا ان کی جگہ کسی اور کو مان لینا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. اس کو جھوٹ گڑھنے کو عربی میں افطرا کہتے ہیں. تو اس افطرا کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، جن سے غلط کام سرزد ہوئے، لیکن بعد میں ان کو اس کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لیا، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. یعنی ان قبائل میں سے صرف بچے وہ لوگ جن سے غلطیاں تو سرزد ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ کے سامنے توبہ کیا، اور اس کے بعد پھر ایمان لائے وہ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. اب یہاں پہ یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں ایک غلطی تو ایسی ہوتی ہے جس میں انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ غلطی یہاں پہ ہوئی تھی، شرکی کی غلطی. اور اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ جس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ ایمان کو نیا کرنا اور اس کو پھر سے جو ہے کلمہ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، یعنی توبہ اور اس کے بعد تجدید ایمان. اور اگر کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو اگر صرف توبہ کر لی جائے اور اس کو نہ کرنے کا ایک مکمل ارادہ کر لیا جائے تو پھر اللہ عفو درگزر کر دیا کرتا ہے. لیکن بنی اسرائیل نے جو غلطی کی تھی وہ اس ضمن کی غلطی تھی جس کے بعد توبہ اور پھر تجدید ایمان ضروری تھا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختیاں اٹھائی، وہ تختیاں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان تختیوں میں کیا تھا، ان نسخوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں ہدایت اور رحمت تھی بنی اسرائیل کے لیے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے یا ہدی للناس ہے. اسی طرح جو ان کو تختیاں عطا کی تھی اللہ نے، اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور نصیحتیں تھیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور پھر موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا. اصل میں جو غلطی ہوئی تھی وہ اجتماعی طور پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ ان 12 قبائل میں سے جو بڑے بڑے سرداران ہیں ان کو چنا جائے اور ان سب کو لے کے اللہ کے حضور کوہ سینا پر حاضر ہوا جائے اور اجتماعی طور پر بھی ایک توبہ کی جائے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کر کوہ سینا پر پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے ان لوگوں نے توبہ کی ہے، اور کئی دن گزر گئے اس توبہ میں. ایک دن ایسا ہوا کہ بہت تیز کی آندھی آئی، اور ایسی آندھی، ایسا طوفان، ایسا زلزلہ کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ہم کو ہلاک کر دیتا. جیسے کہ ان لوگوں کا انجام ہوا جن لوگوں نے غلطیاں کی اور پھر اس غلطیوں سے توبہ نہیں کی. اور اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اور کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے جو ہمارے میں سے کچھ نادان لوگوں نے میں سے کیا تھا. یہ آہوزاری اور اللہ سے گڑگڑانے کا ایک انداز ہے، اور اپنی توبہ کو پھر سے پیش کرنے کا ایک انداز ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی الا فتنتک، اور یہ تو صرف تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، اور
تضل بہ من تشاء و تہدی من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فاغفر لنا، پس ہماری مغفرت فرما۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ وانت خیر الغافرین، اور تو تمام مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ان الفاظ کا تعین دیکھیے کہ کس کس طرح سے خود غلطی بذات خود ان سے بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، لیکن ڈر تھا اپنی قوم کا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا، جن کے لیے وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اور جو بھی ہوا اس کو انہوں نے کہا یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، اور آزمائشیں آتی ہیں تاکہ انسانوں کو پرکھا جائے، جانچا جائے، اور جو ان آزمائشوں پہ کھرا اترے وہ کامیاب ہو، اور جو نہ کھرا اترے وہ ناکام ہو۔ یہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو لوگ اس آزمائش میں کھرے نہیں اترے ان کو تو وہیں سزا مل گئی، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ تو توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تو کیسے ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک کر سکتا ہے؟ اور اگر تجھے ہلاک ہی کرنا ہوتا تو پہلے ہی ہم سب کو ہلاک کر دیتا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت اور یہ دنیا، ان دونوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھلائی کی دعا کی ہے۔ جیسے کہ ایک بہت مشہور دعا ہے جو ہم لوگ اکثر نمازوں میں مانگتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دنیا ہی دراصل وہ حقیقت ہے جس سے ہماری آخرت بننی اور بگڑنی ہے۔ اس دنیا کو ترک کر کے، اس دنیا کی چیزوں کو ترک کر کے، یہاں کے معاملات کو ترک کر کے ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی بھلائی کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور یہی نبیوں کا طریقہ ہے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں وہ دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ یعنی عذاب کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ایسے ہی دے دیتا ہے، ایسی بات تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے پاس ہدایت، رہنمائی کا ایک پورا انتظام اور اس کا ایک نبیوں کے ذریعے چلنے والے ایک مشن اللہ نے قائم کیا ہے، صرف اس لیے کہ صحیح بات پہنچا دی جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ان باتوں کو جاننے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جس کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ یعنی جو میری اس سنت ہے ہدایت کی اور سنت ہے سزا دینے کی، اس قانون کے مطابق جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے میں اس کو عذاب دیا کرتا ہوں۔ لیکن رحمت میری عام ہے، یعنی در حقیقت تو میں رحیم ہوں۔ اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیے بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہو رہی ہے، اور پھر ذکر کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثار ساتھیوں اور ان کی امت کی طرف آتا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنے کے، یعنی وہ شخص یا وہ لوگ جو ان چیزوں سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، یہ ہے تقوی۔ یہ خوف، یہ ڈر اپنے اس دل میں رہے کہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ سرزد ہو جائے
جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، ان چیزوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی وہ مال جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ جن کو وہ دولت، وہ نعمت عطا نہیں ہوئی اور جو پریشان حال ہیں اور مجبور ہیں، ان لوگوں تک اپنے مال کا وہ حصہ پہنچانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خود انسانوں کے اپنے جسم کے اندر اور اس پوری کائنات کے اندر اپنی ربوبیت کی جتنی نشانیاں کی ہیں، ان سب نشانیوں پر ایمان لانا اور اس کے نتیجے میں اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے آگے ان لوگوں کی خصوصیت جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت لکھ دی ہے خاص طور سے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا، یعنی جو ایسا نبی ہوگا جو امی ہوگا۔ دیکھیے، امی جو لفظ ہے اس کا ایک ترجمہ تو لوگ یہ کرتے ہیں جو الٹریٹ کے معنی میں ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اور نبی امی کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا بھی جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے امی کی ایک دوسری بھی وضاحت کی ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ کا ایک دوسرا نام ام القریٰ بھی ہے۔ ام القریٰ کا مطلب ہوتا ہے بستیوں کی ماں، شہروں کی ماں، اور آج بھی وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو ام القریٰ کے نام سے، جیسے جامعہ ام القریٰ ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے، مکہ میں موجود ہے۔ تو اس ام القریٰ کی نسبت سے امی، یعنی وہ شخص جو ام القریٰ کا رہنے والا ہوگا، مکہ کا رہنے والا ہوگا۔ تو یہ دو وضاحتیں عام طور سے ملتی ہیں، اور وہ نبی ہوگا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور نہ ہی صرف تورات اور انجیل میں بتایا گیا ہے، اس سے پہلے اور بھی جتنے لوگ آئے ہیں وہ ایک آخری نبی کی بشارت، لیکن چونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بالخصوص اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ایسے نبی ہیں جن کے اوپر تورات اور انجیل کا نزول بھی ثابت ہے، اس لیے ان دو کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں تو بہت صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ تک کہا کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آج جو تورات اور انجیل جو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں، وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہیں۔ پھر بھی بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایسے اشارات ملتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو زیادہ نہیں، صرف مختصراً دو، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن الفاظ میں کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تورات میں کتاب استثناء میں ہے، خداوند حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یعنی خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کے بھائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے وہ بنو اسماعیل کہلاتا ہے، اور یہ ذکر جو ہو رہا ہے یہ بنو اسرائیل ہے۔
اور ان دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کے یہ دونوں کا نسب ملتا ہے. یعنی یہ جو پوری ایک شجرہ تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل میں ہی نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور آخری نبی کی حیثیت سے بنو اسماعیل میں، جو کہ بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے تھے، وہاں پر ایک نبی آئے. یہ بدلی ہوئی صورت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پوری طرح سے مٹانے کی ضرور کوشش کی گئی ہوگی، تب اس صورت میں بھی اتنی صراحت وہاں پر موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا وہ اسے پیس ڈالے گا. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یعنی نبیوں کے ذریعے سے یہ الفاظ، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں، وہیں یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان اس دنیا پر آباد ہوئے، تب سے نبوت کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور جا کے مکمل ہوا، ختم ہوا. وہ کہاں پہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر یوں ہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ایک جگہ ختم ہو گیا، تو اس خاتم النبیین کی کیا، اس آخری نبی کی کیا خاص فضیلت ہے؟ اور دراصل بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آ کے ختم ہوا ہے یہ سلسلہ. یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا انسانوں کی زمین پر آنے سے، وہ رفتہ رفتہ بتدریج درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اپنی اتمام کو پہنچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس طرح جو ہدایات، جو نصیحتیں اس سے پہلے اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کو دیتا رہا ہے، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم کی شکل میں ہو، یا وہ جس بھی شکل میں ہو، وہ بھی رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے اپنے ترقی یافتہ جو سب سے اوپر کی منزل ہو سکتی ہے وہ قرآن کی صورت میں ہم تک ملا ہے. تدریجاً ترقی کی ہے، اور دراصل اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان نے بھی اسی طرح ترقی کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہی بتاتے ہیں ہم کو کہ میں بات تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ان باتوں کو ابھی تاب نہیں لا سکتے. تو اب بات وہ مکمل کرے گا جب تم بھی اس لائق ہو جاؤ گے کہ ان باتوں کو سمجھ سکو. اور دوسری کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں کہ وہ آتا ہے اور میں تو اس کی جوتیاں تک اٹھانے کے قابل نہیں. یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. پھر ان کی اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور جو بھلائیوں کا حکم دے گا اور جو برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے جائز قرار دے گا اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو زبردستی کے پھندے اور زبردستی کے اپنے لیے قاعدے قانون بنانے کے ان سب کو وہ ہٹا دے گا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات. اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت ہے یہ، اور اس کے بعد کا جو آخری لائن ہے وہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. اور ابھی تک تو بات صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو بھی بنی اسرائیل میں سے لوگ موجود رہیں گے ان کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے. لیکن آگے جو باتیں ہیں فالذین آمنوا بھی وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ لوگ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی عزت و تکریم کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ نازل ہوگا، وہی کامیاب ہوگا.
ایمان کیا ہے؟ فالذین آمنوا بھی، بہت مشہور سی بات ہے، ہم سب صاحب ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کا دعویٰ ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن حقیقی طور پر اگر غور کریں آپ تو ایمان کا دو لیول ہیں ایمان کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، زبان سے اپنا اقرار کریں اور ہم ایمان والے ہیں، یہ ہے قانونی ایمان۔ یہ وہ قانونی ایمان جو ہم کو دوسرے مذاہب سے الگ کرتا ہے کہ ہاں یہ صاحب یہ اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ لیکن حقیقی ایمان کیا ہے؟ کیا ہے حقیقی ایمان جس کے بارے میں قرآن خود ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، یعنی اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو حقیقت میں ایمان لے آؤ۔ جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ اعرابی، کچھ بدوی، کچھ دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولاکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی در حقیقت ایمان وہ شے ہے جو دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت کو دل سے نہ تسلیم کر لے اور اس پر عمل نہ کرے جو شریعت مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبت نہ کریں۔ یہ وہ حقیقی ایمان ہے جب وہ ایمان کسی کی زندگی میں آتا ہے تو عمل کی صورت میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو قانونی ایمان ہے، عمل سے اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ ایک وہ ایمان ہے کہ جب وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ تعلق قائم کرتا ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی صرف اس طرح سے گزرنی چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اور جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول سب کے لیے۔ تو فالذین آمنوا بھی، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وعزروہ، اور اس کی عزت و تکریم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ہمارے بیچ موجود نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا حق ادا کر سکتے تھے شاید، ہمارے لیے اس کی کیا صورت ہوگی؟ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کی کیا صورت ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات میں پورا کہ اللہ کے رسول اے ایمان والو خبردار اپنی آواز رسول کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور نہ اس طرح سے بات کرنا جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں، سب برباد ہو جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا لیول ہمارے لیے کیا ہے؟ آج بھی کہیں بھی ہمارے کسی معاملے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسوہ ہمارے سامنے آ جائے تو عزت اور تکریم اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بس اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ وَنَصَرُوهُ، اور جو اس کی مدد کریں گے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنا دین، اپنا ایک نظام بھیجتا ہے۔
رسول کی مدد دراصل اس کی کوئی ذاتی زندگی میں اس کی مدد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھانا ہی اس کی مدد ہے۔ اور وہ مدد کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اس کے دین اور اس نظام کی ترویج و اشاعت کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو نظام اس دنیا میں لے کے آیا ہے اس کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ ہر نبی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو اتباع کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ وہ کون سا نور ہے جس کی اتباع کرنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اولئک هم المفلحون، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ قرآن مجید بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اور موجود ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے محبت کے دعوے کرنے والے ہم سب لوگ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلق کی بنیادیں وہ ان آیتوں میں بیان کر رہا ہے۔ ایمان، تکریم، نصرت اور قرآن کی اتباع۔ کیا ہمارا عمل ہے وہ؟ اس نام پہ، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ ہی اس مہینے میں ہم کیا کیا نہیں کرتے، اور قرآن کی تعلیمات اس ضمن میں کیا ہیں؟ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم سب کو اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اس میں داخل ہونا ہے، اس میں شامل ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان شرائط کو بھی پورا کرنا پڑے گا جو شرائط قرآن میں بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کامیاب لوگوں میں سے بنائیں، اور جو بھی باتیں آئی ہیں اور جو ہمارے لیے مفید ہیں ان سب کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔